یا بدو ہو دی ضرب لگاما یا ودود ہو دی قسم پاواں فلاں بن فلاں دے دل وچ محبت دی اگ لگاواں بے حق کے کن ہو لا وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے پوری اچھی طرح سوچ لیں کہ کیا آپ حق پر ہیں۔ پہلے آپ کے ساتھ منگنی رہی ہے اس لڑکی کی اور بعد میں آگے اچھا گھر دیکھا آپ سے منگنی توڑ کے تو اس کی منگنی آگے کر دی گئی لڑکی کی، اور پیچھے وہ لڑکا بے یارو مددگار رو رہا ہے پیٹ رہا ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے ہے، اور جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے بجلی کی کڑک کی طرح یہ وظیفہ اثر کرتا ہے۔ ادھر آپ نے وظیفہ پڑھا اور ادھر آپ کا محبوب تڑپنا شروع ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں خوشیاں دکھائے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ ان منچلوں کے لیے ہے جن کو محبوب نے دھوکے میں رکھا ہے اور دھوکہ دے دیا ہے۔ پہلے تو پیار محبت کی جو پنگیں تھی وہ چڑھتی رہی، اور جب وہ چڑھ کے نیچے آئی اور اس محبوب نے زمین پہ گرا کر اس کی ہڈی پسینوں کا سرما بنا دیا۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ محبت کے لیے ہے، وہ عشق کے لیے ہے، وہ ان محبوبوں کے لیے ہے جو محبوب اپنے محبوب کو جلتی ہوئی عشق کی آگ میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ انہیں بلاک کر دیا گیا ہے نمبروں پر، اور انہیں منہ بھی نہیں اب وہ لگاتے کیونکہ ان سے مطلب نکل چکا ہے۔ ان کا پیسہ کھا کے محبوب بھاگ گیا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کر کے محبوب بھاگ گیا ہے۔ اب اسے آگے نیا محبوب مل گیا ہے، اور جیسے پنجابی کہتے نے تینو بھول گئے نے یار پرانے تے نویں آندے لڑ لگے تھے۔ یہ بڑا مشہور مقولہ ہے، اور یہ آج کل بہت زیادہ یہ کام ہو رہا ہے۔ لڑکے بھی جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہیں، مرد بھی اکثر اسی طرح کر رہے ہیں، اور خواتین معذرت کے ساتھ خواتین بھی کثرت میں اسی روش پہ رواں دواں ہیں۔ آج کا وظیفہ ان بے وفا محبوبوں کے لیے ہے، ان بے وفا مردوں کے لیے ہے جو لوگ اپنی بیوی کو تڑپتا چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنے خامن کو تڑپتا چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آگے نئے اگر لوگ مل جائیں تو پچھلے جو سے ہوتے ہیں خیر خواہ انہیں بھول جاتے ہیں۔ آج کا وظیفہ پنجابی میں آپ نے تھمبنیل پہ پڑھ لیا ہوگا، پنجابی منتر۔ جی پنجابی منتر آپ کو ایسا آج میں دینے والا ہوں، یقین کریں آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اور بہت سارے یوٹیوب پہ لوگ بیٹھے ہوئے سامنے نہیں آتے، آپ کو وظائف تو بتا دیتے ہیں لیکن اس کی تشریح نہیں کرتے۔ میں اپنے ہر ویڈیو میں ہر عمل کے ساتھ اس کی تشریح، اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو اثرات جو سے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آج کا جو وظیفہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں پیار محبت کے لیے، عشق کے لیے، اس میں کوئی اس کے نیگیٹو اثرات نہیں، بس پازیٹیو اثرات ہیں، لیکن اگر پورے پرہیز سے کیا جائے تو یہ وظیفہ آپ جب کریں تو پوری کنسنٹریٹ اور تمام لوازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب یہ آپ وظیفہ کریں آپ کے کمرے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے، آپ کے نزدیک کوئی نہیں ہونا چاہیے، آپ نے کسی سے بولنا نہیں ہے، اور اگر آپ اس وظیفے کی زکوٰۃ نکال لیں تو یقین کریں آپ اس کے عامل بھی بن سکتے ہیں۔ اور جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے بجلی کی کڑک کی طرح یہ وظیفہ اثر کرتا ہے۔ ادھر آپ نے وظیفہ پڑھا اور ادھر آپ کا محبوب تڑپنا شروع ہو، لیکن یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو محبوب تڑپتا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے جناب آپ کو کوئی رستے میں جاتے ہوئے کوئی بندہ پسند آ گیا تو آپ جناب وظیفے پہ بیٹھ گئے ہیں اور آپ نے رٹا لگانا شروع کر دیا۔ نہیں، بالکل ہی، پھر آپ کا نقصان ہوگا، پھر آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ محلے سے یہ نہ ہو کہ کسی کی عزت کو برباد کرنے کے چکروں میں آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں، یہ پھر اس پہ اثر نہیں ہوگا، یہ پھر آپ پر اثر ہوگا اور آپ کا بیڑا غرق ہوگا۔ لیکن جو آپ کی جائز محبت ہے، جو آپ کو کھا پی کے چھوڑ کے آپ کو دھوکہ دے گیا ہے، زیادہ تر میری بہنیں جو سی ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور خامد انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور آگے جا کے نئی عورتوں کے ساتھ وہ رنگ رلیاں منا، اور اپنی بیوی اور اپنے بچے اس کے وہاں پر بھوکے مر رہے ہیں، اور بیوی ترس رہی ہے کہ میرا خامد واپس آئے اور مجھے اسی طرح رکھے جیسے پہلے رکھتا تھا۔ اور بہت سارے مرد ایسے ہیں جن کو ان کی بیویاں چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور آگے نئے مردوں کے سب پاس چلی گئی ہیں، اور پیچھے اپنے بچے بھی چھوڑ گئی ہیں اور اپنے خامد کو بھی
بے یارو مددگار چھوڑ کے گئی ہیں، یہ وظیفہ ان کے لیے ہے، یہ وظیفہ ان کے لیے بھی ہے، اور جو حق پر ہیں، جو حق پر بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور وہ ان کے ساتھ پہلے مسلسل تعلقات چلتے رہے، جب انہیں کھا پی لیا اور وہ لڑکا چھوڑ کر چلا گیا، جب اسے آگے اچھی فیملی مل گئی تو ادھر چلا گیا، یہ وظیفہ ان لڑکوں کے لیے بھی ہے جو لڑکیاں اس طرح کرتی ہیں، یہی عمل کرتی ہیں، یہ وظیفہ ان لڑکوں کے لیے ہے جو لڑکیاں اس طرح کر کے چلی گئی ہیں۔ تو لہٰذا اس وظیفے کو کرنے سے پہلے پوری اچھی طرح سوچ لیں کہ کیا آپ حق پر ہیں۔ پہلے آپ کے ساتھ منگنی رہی ہے اس لڑکی کی، اور بعد میں آگے اچھا گھر دیکھا آپ سے منگنی توڑ کے، تو اس کی منگنی آگے کر دی گئی لڑکی کی، اور پیچھے وہ لڑکا بے یارو مددگار رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، یہ وظیفہ ان کے لیے ہے۔ ویڈیو کو ذرا سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس لیے بعض الفاظوں کو میں ویڈیو کی آخرت میں بولتا ہوں، وظیفے کی کمپلیٹ جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ میں آخری لمحوں بھی بول جاتا ہوں، ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں۔ اگر آپ ویڈیو سکپ کریں گے تو آپ کو وظیفے کی بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں، بات میں اتنی کر لوں کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے وظیفے کرتے ہیں، بے شمار ہم لوگوں نے بتایا، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے، اور یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے عاملین جون سے ہیں، میں کہتا ہوں 99% 2 نمبر ہے۔ 2 نمبر اس لیے ہیں، 2 نمبر اس لیے ہیں، آپ لوگوں سے پیسے بٹور کر پھر آپ کو واٹس ایپ سے بھی بلاک اور نمبر سے بھی بلاک کر جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہدیہ لیا ہے تو کم از کم 60-70% اس بندے کا کام تو کریں۔ ٹھیک ہے جی، کام کریں، اس کو پتہ چلے، پھر اس کے بعد آپ سے وہ رابطے میں رہے اور وہ آپ کو گالیاں نہ دے۔ بہرحال تشریح کرنے لگوں گا، اس طرح کی باتیں کرنے لگوں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، پھر آپ بور ہو جائیں گے، تو میں نہیں چاہتا میرے دیکھنے والے بور ہوں۔ آج کا وظیفہ محبت اور عشق کے لیے ہے۔ آگ محبوب کے دل میں ایسی لگے گی کہ یقین کریں محبوب کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، وہ سو نہیں پائے گا جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں، اس کا کھانا پینا حرام ہو جائے گا، وہ آپ سے ملے گا، وہ زندہ تو دکھائی دے گا لیکن اندر سے وہ مر چکا ہوگا، وہ آ کے آپ کے پاؤں میں بیٹھے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنا زبردست عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب اگر آپ کسی استاد کی اجازت سے کریں گے باقاعدہ جو اس کا عامل ہوگا تو پھر تو یہ اتھینٹک ہے، فوری عمل کرے گا۔ اگر آپ خود عامل بننا چاہتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ جو سی ہے وہ روزانہ کی 1002 مرتبہ کی ہے۔ بعد نماز عشاء آپ 1002 مرتبہ اس کا ورد نکالیں گے، اور ورد جو ہے وہ بغیر ناگے سے نکالیں گے۔ عورتیں جو ہے وہ 21 دن کے 3 چلے کریں گی اس کے اوپر، اور مرد حضرات جو ہے 41 دن کے 2 چلے کریں گے، تو پھر اس کا عامل بن جائیں گے۔ وہ بندہ جس نے زکوٰۃ نکالی ہے وہ اس وظیفے پہ بیٹھے گا تو یہ اس طرح کام کرے گا جیسے تیر بہدف۔ آپ نے یہ جو عمل ہے ٹوٹل 175 مرتبہ آپ نے کالی مرچوں کے اوپر پڑنا ہے۔ کوئلے لے لیں، آپ کوئلوں کو آپ سوئی گیس کے چولہے پہ رکھ کر ان کو لال کر لیں، اور پھر آپ دابڑا لیں، دابڑے میں یا کوئی اور ایسی چیز لیں جس میں آپ کوئلے ڈھکتے ہوئے رکھ لیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر کامل استاد کی زیر نگرانی کریں گے تو وہ آپ کو رجال الغیب کا طریقہ بھی بتائے گا کہ رجال الغیب کو سلام کر کے آپ نے اس وظیفے پہ بیٹھنا ہے، پھر 100% آپ کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر اپنے طور پہ کرتے ہیں تو چلو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ طریقہ کار یہ ہے، آپ نے کوئلے گرم کیے، 175 کالی مرچیں لے لی، وہ آپ نے کسی چھوٹی سی کولی لیں اس میں رکھ دیں، اور ہر ایک مرچ کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا بدوہو دی ضرب لگاما، یا بدودو دی قسم پاما، فلاں بن فلاں دے دل وچ محبت دی اگ لگاما، بے حق کے کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں تو پوری کنسنٹریٹ کے حساب سے کریں، پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ اب آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو باتیں بھی کر رہے ہیں، آپ کو فون آ گیا، فون پہ لگے، نہیں، یہ تنہائی میں کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، تنہائی میں کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ان سے وہ اپنی فیملی میں شروع کر دیتے ہیں، نہیں بھائی، اور فیملی کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، چلو جی میں وظیفہ کر رہا ہوں، اب میں اپنے محبوب کو جناب ایسے نہیں کر دوں گا، ویسے کر دوں گا۔ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ذرا بھی اثر نہیں کرے گا۔ اس کے لیے تنہائی اور رازداری بہت ضروری ہے۔ آپ کو میں نے یہ بتایا ہے، لیکن یہ طریقہ کار یہ ہے، جس طرح یہ وظیفہ آپ نے رات کو شروع کیا ہے مقررہ وقت پر، دوسرے دن پھر یہ کرنا ہے۔ یہ آپ نے ٹوٹل 11 دن کا وظیفہ ہے، 11 دن آپ کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو پروگرس
ود ان فیو ڈیز ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن بعض لوگوں کی روحانیت میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے, کنسنٹریشن میں ان کا پرابلم ہوتا ہے, وہ یکسویت سے نہیں پڑھتے, جس کی وجہ سے ان کی جو روحانیت ہے وہ بکھر جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا لیٹ کام کرتا ہے, لیکن کام کرتا ضرور ہے. اگر آپ اس کے عامل بن جائیں تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے, آپ اس سے پہلے دن میں تیاری کریں, اور لباس اچھا خوشبودار, اس میں پابندی نہیں ہے کہ کون سے رنگ کا آپ نے لباس پہننا ہے, ڈز ناٹ میٹر. آپ اچھی طرح اور اچھی سی خوشبو جو سی ہے وہ استعمال کریں. حصار کی بالکل ضرورت نہیں ہے اس وظیفے میں. بس یہ ہے کہ کوشش کریں کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز کامیابی عمل پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور بس آپ نے اس میں پابندی نہیں ہے کہ آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے. پڑھ بھی لیں تو بہت اچھا ہے, اس پہ پابندی نہیں ہے. آپ نے 175 مرتبہ یہ ورد نکالنا ہے, اور نکالنے کے بعد 175 کالی مرچیں جب جل جائیں تو 2 منٹ کے لیے آپ نے وہیں بیٹھا رہنا ہے, یا کھڑے ہو کے کر رہے ہیں تو بھی کھڑا رہنا ہے. اس کا نام لے کے اور اس کی ماں کا نام لے کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اللہ سے دعا کرنے کے پروردگار, اس شخص نے مجھے دھوکہ دیا تھا, یہ اس شخص کے بغیر میں نہیں رہ سکتا, تو یا اللہ مہربانی فرما کے اس کو واپس میری طرف موڑ دیں. تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور پنجابی میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے. جو لوگ اردو بولتے ہیں یہ اردو کے حساب سے عبارت کو کنورٹ کر لیں تو پھر بھی یہ اثر کرے گا. کہ یعنی کہ اگر میں نے یہ کہا کہ یا بدوہو دی ضرب لگاواں, تو جو لوگ اردو بول سکتے ہیں پنجابی نہیں بول سکتے, تو وہ یہی کہیں گے یا بدوہو کی ضرب لگاؤں, یا ودودوں کی قسم ڈالوں, یا قسم لگاؤں. یہ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. پھر فلاں بنت یا بن کے دل میں اپنی محبت کی آگ جلاؤں, بحق کے آگے سورہ اخلاص ہے پوری, وہ پڑھے. تو اس طرح کر کے یہ آپ اردو میں کنورٹ کر لیں. پنجابی جون سے لوگ ہیں وہ پنجابی میں یہ کر لیں. تو یہ ہر طرح سے اثر کرنے والی عبارت ہے, اور بڑی زبردست عبارت ہے. آپ آزما کر دیکھیں. میں امید کرتا ہوں آج کا جو میرا وظیفہ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت سارے لوگوں کی فرمائش پہ کہ جی آپ کو ایسا وظیفہ دیں جو محبوب کو تڑپا کر رکھ دے. جو جی آج کا بالکل یہ ایسے ہی عمل ہے. محبوب کو تڑپا کے کیا, جب یہ پڑھنا شروع کریں گے اس کے دل و دماغ میں آگ چڑھ جائے گی اس وظیفے کے, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور یہاں پہ میں تلقین کرنا چاہوں گا, میرے چاہنے والے مجھے بڑی شوق و ذوق سے دیکھتے ہیں, برائے مہربانی ڈائریکٹ فون کالز کر کے آپ مجھے روایتی عاملوں کے جو لسٹ میں وہ نہ لائیں, کیونکہ واٹس ایپ کے اوپر اپنا مسئلہ ہے وہ آپ وائس میسج میں مجھے بتا سکتے ہیں. لیکن آپ بار بار کال کر کے میں بعض دفعہ کال نہیں ریسیو کر پاتا, مصروفیت ہوتی ہے, تھکا ہوا ہوتا ہوں, ڈیوٹی بھی ہے, اور بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں. تو جب میں کال نہیں اٹھاتا تو اس میں پھر وہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ تو پھر ہماری کال ہی نہیں اٹھا رہے. کالیں میں ضرور اٹھا لیتا ہوں بوجہ مجبوری, لیکن زیادہ اتھینٹک بات یہ ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر اپنا مسئلہ مجھے بتائیں, وہ پھر میں رپلائی ضرور کرتا ہوں, چاہے 2 دن کے بعد بھی کروں. تو برائے مہربانی مجھے امید ہے آپ میرے چاہنے والے ہیں, مجھے بھی آپ سے بڑا پیار ہے, اور میں اسی لیے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ تاکہ آپ کی جان فراڈیوں سے چھوٹے. باقی جو لوگ ہدیہ لیتے ہیں, ہدیہ لینا بالکل جائز ہے. میں حدیث سے ثابت کر دوں گا آپ کو کہ ہدیہ لینا جائز ہے, لیکن عامل کو یہ کام کرنا چاہیے کہ کام تو کرے, اس بندے کا کام کرے گا تو وہ ہدیہ آپ کے اوپر حلال ہے. اگر آپ نے ہدیہ لے لیا اور اسے آپ نے واٹس ایپ پہ بلاک کر دیا, اس پہ یہ سب حرام ہے, اپنے بچوں کے لیے بھی حرام کرتا ہے اور اپنے لیے بھی حرام کرتا ہے. میں اس روش کا بندہ نہیں ہوں. برائے مہربانی آپ اگر کوئی کام ہے تو ضرور واٹس ایپ کے اوپر وہ بیان کریں, بتائیں. انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کو رپلائی دوں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید اگلے ایک نئے عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.